ترکی اور پاکستان کا ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ استنبول میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ایران اور امریکہ کے صدور نے پاکستان کی ثالثی میں MOU پر دستخط کیے۔ ترک صدر کی مخلصانہ حمایت سے پاکستان کو ثالثی کے کردار کا موقع ملا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج نے دشمن کو تاریخی جواب دیا۔ پاکستان پر جنگ مسلط ہوئی تو ہم نے اپنی خود مختاری اور وقار کا دفاع کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا، عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت انتہائی اہم ہے۔ امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے اقدام قابل ستائش ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بزنس کمیونٹی کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ پاکستان اور ترکی خوشحال مستقبل کے لیے مل کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ ترکی پاکستان کا مضبوط اور مخلص اتحادی ہے، دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا استنبول میں B2B کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان اور ترکی کے تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ ترک سرمایہ کاروں کو توانائی، معدنیات، آبی ذخائر، لائف اسٹاک، زراعت، IT، مصنوعی ذہانت اور اکنامک زون سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اردوان کی قیادت میں ترکی کی ترقی کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا، فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی قیادت میں دشمن کو شکست دی۔ مشکل وقت میں سعودی عرب اور ترکیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ انڈیا کے خلاف جنگ میں ترکی کی حمایت ہمیشہ یاد رہے گی۔ تقریب سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور ترکی نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ پاکستان ترک سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دونوں ممالک کی قیادت اور عوام میں اعتماد کا رشتہ ہے۔ بدلتے عالمی منظرنامے میں معاشی تعاون کی جہت بھی تبدیل ہوئی ہے۔ کئی ترک کمپنیز پاکستان میں منافع بخش کاروبار کر رہی ہیں۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا آخری دیدار، ہر آنکھ اشک بار، پورا ایران سوگوار۔ تہران کے امام خمینی مصلی مولا میں رکت آمیز مناظر، عظیم نمازگاہ کمپلیکس کے دروازے کھول دیے گئے۔ نماز جنازہ سے قبل آخری دیدار کے لیے سوگواروں کا جمع غفیر، لوگ کئی کلومیٹر پیدل چل کر آئے۔ ایرانی حکام کے مطابق 3 روز کے دوران الوداعی تقریب میں 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی مشترکہ حملے میں شہید ہوئے۔ شہید آیت اللہ خامنئی اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کی نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ سیکورٹی خدشات کے پیش نظر نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے۔ جسد خاکی تہران سے قم، نجف اور پھر کربلا لے جایا جائے گا۔ ایرانی حکومت کا 8 جولائی کو ملک گیر یوم سوگ منانے کا اعلان۔ شہید رہبر معظم کی 9 جولائی کو مشہد میں حرم امام رضا میں تدفین ہوگی۔ جنازے میں 1 کروڑ سے زائد افراد شرکت متوقع۔ ایران کے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنئی کے سفر آخرت کی تقریب میں شرکت کی۔ حکومت اور پاکستانی عوام کی جانب سے حکومت ایران اور برادر ایرانی عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، کہا شہید سپریم لیڈر کی بصیرت، مدبرانہ قیادت اور ایران سمیت پورے خطے پر ان کے گہرے اثرات کو آنے والی نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میرے ساتھ اعلیٰ سطح کا وفد بھی موجود تھا۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید آصم منیر شامل تھے۔ بلاول بھٹو زرداری، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سرکاری حکام بھی شریک تھے۔ برادر ہمسایہ ملک کی حیثیت سے پاکستان غم کی گھڑی میں ایران اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ دنیا بھر سے آئے وفود کا شہید علی خامنئی کو خراج عقیدت پیش۔ سعودی نائب وزیر خارجہ ولید الخلیجی کی وفد کے ساتھ تعزیتی اجتماع میں شرکت۔ نماز جنازہ میں کئی سربراہان مملکت سمیت 100 ممالک کے مندوبین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ روس کی سلامتی کونسل کے سربراہ دمتری میدیوف نے کہا، امریکہ کے خلاف جدوجہد میں ایرانی قوم فاتح بن کر ابھرے گی۔ ایرانی قوم امریکہ یا کسی بھی دوسرے ملک کے دباؤ میں نہیں آئے گی۔ سپریم لیڈر کی شہادت نے ایرانی قوم کو متحد کر دیا۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر روس ایران کے دکھ میں شریک ہے۔ روسی وفد کی ایران کے صدر سے ملاقات۔ مسعود پزشکیان کا ایران روس اسٹریٹجک معاہدوں پر عمل درآمد میں تیزی پر زور، کہا معاشی، تجارتی، توانائی اور ٹرانزٹ سیکٹر میں کیے گئے معاہدوں پر تیزی سے عمل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے استنبول میں ترکی کے نمایاں کاروباری گروپس کی ملاقات۔ البیراق گروپ کے بورڈ چیئرمین احمد البیراق، یونین آف دی چیمبر اینڈ کمیونٹی ایکسچینج آف ترکی کے صدر رفت حصار اور چالک ہولڈنگ کے چیئرمین
احمد چالک وزیر اعظم سے ملے۔ شہباز شریف نے پاکستان اور ترکی کے گہرے برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کی ترغیب کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا غیر معمولی تعلقات کو مضبوط اقتصادی اور سرمایہ کاری شراکت داری میں تبدیل کرنے پر غور۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات شیڈول۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یوم آزادی پر امریکی قوم کو مبارکباد، کہا دونوں ممالک کے درمیان 7 دہائیوں سے زائد پر محیط شراکت داری موجود ہے، جسے پاکستانی نیات امریکی برادری کی گراں قدر خدمات نے مزید مضبوط بنایا۔ عالمی امن و سلامتی کے لیے پاکستان اور امریکہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف کی۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے غیر ملکی دوروں پر ملنے والے اعزازات پر سوالات اٹھا دیے۔ مودی کو سیشلز میں دیا گیا گارڈین آف دی بلیو ہارائزن ایوارڈ ان کی آمد سے صرف 3 روز قبل بنایا گیا۔ نریندر مودی سیشلز کے نئے ایوارڈ کے پہلے اور اب تک واحد وصول کنندہ ہیں۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق سیشلز ایوارڈ کے سرٹیفکیٹ میں ریپبلک اور سیشلز کے الفاظ بھی غلط لکھے گئے۔ سیشلز وزارت خارجہ نے وضاحت دی کہ غلط سرٹیفکیٹ دراصل ورکنگ ڈرافٹ تھا۔ اصل منظور شدہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ مودی کو اسرائیل کے دورے سے قبل بنائے گئے میڈل آف دی کنسٹ کا بھی پہلا اعزاز دیا گیا۔ بھارتی اپوزیشن کانگریس نے طنز کرتے ہوئے کہا مودی کو کوئی بھی ایوارڈ دیں وہ دوڑے چلے آئیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا مودی ہندوستانی قوم کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا یہ معاملہ بھارت میں مصنوعی وقت اور وقار کی سیاست پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی حکومت کو سڑکوں پر آنے کی دھمکی، کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے لیے انتظامی یونٹ بنانے کا مطالبہ، سندھ کی گورنرشپ بھی واپس مانگ لی۔ فاروق ستار نے نیوز کانفرنس میں کہا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں 2022 میں کراچی کی تعمیر و ترقی کا معاہدہ ہوا۔ بلاول بھٹو نے خود معاہدے کو تسلیم کیا اور اس پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کریں، بصورت دیگر ایم کیو ایم احتجاج کرے گی۔ رد عمل میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا سندھ کے معاملات وفاق کے ہاتھ دینے کی بات وفاقی ڈھانچے کے خلاف مذموم سازش ہے۔ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ کسی پریس کانفرنس، دھمکی یا سیاسی بلیک میلنگ سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 1 روپے 97 پیسے لیٹر کمی، پیٹرول کی نئی قیمت 297 روپے 53 پیسے لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 309 روپے 50 پیسے لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم لیوی میں 6 روپے 22 پیسے اضافہ، 70 روپے 36 پیسے لیٹر مقرر۔ ہائی آکٹین پر پیٹرولیم لیوی بڑھا کر 95 روپے 36 پیسے مقرر کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی میں 6 روپے 22 پیسے کمی، 70 روپے 82 پیسے لیٹر مقرر۔ پیٹرول اور ڈیزل پر 5 روپے لیٹر کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی عائد ہے۔ شہریوں نے پیٹرول کی قیمت میں حالیہ کمی کو ناکافی قرار دے دیا۔ پنجاب شہریوں کی صحت اور ڈیموگرافی کی ڈیجیٹل میپنگ کرنے والا ملک کا پہلا صوبہ، 18 اضلاع میں 85% سے زائد پاپولیشن کی ہیلتھ اینڈ ڈیموگرافک پروفائلنگ کا عمل مکمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا اجلاس۔ پنجاب میں ہر گھر کو ڈیجیٹل میپنگ کے ذریعے یونیک آئی ڈی الاٹ کر دی گئی۔ مریم نواز نے کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کا معائنہ کیا۔ دسمبر تک 16 اضلاع میں کارڈک کیتھ لیبز فعال کرنے کا حکم۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز گرمی کا زور ٹوٹنے سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ خزدار میں بارش کا پانی گھروں میں داخل، مکانات کو نقصان، فصلیں تباہ، مکان کی دیوار گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ کشمیر، گلگت بلتستان، بلائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ سبی 47 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کا گرم ترین شہر رہا۔ جیکب آباد اور دادو میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔